بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں روح الامین UAE سے۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر کوئی اس چینل پہ آ جاتا ہے اور ڈیلی بیس پہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے کوئی آدمی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بچہ، تو جب تک وہ زندہ رہے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، نمازوں میں پڑھے گا، تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ثواب ملتا رہے، آپ چاہے زندہ ہوں یا آپ چاہے فوت ہو چکے ہو، لیکن آپ کا آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا، اس میں نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ڈیلی کی بنیاد پر اگر آپ نے قرآن بالکل پڑھا ہی نہیں ہے تو یہ تو پھر انتہائی آپ کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اگر آپ نے پڑھا بھی ہے لیکن کچھ غلطیاں ہیں حروف کے حوالے سے اور جو حرکات زبر زیر پیش ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، یا آپ قرآن کو جوڑ نہیں سکتے ہیں الفاظ کو، تو یہ آپ کے لیے بھی مفید ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیلی بنیاد پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک لفظ کو بالکل واضح کر کے انشاءاللہ ایک ایک حرف کو پہلے ہم مفردات کو پڑھیں گے۔ یہ آپ میں سے اکثر ساتھی جانتے ہوں گے کہ مفردات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی بالکل اکیلے اکیلے ایک ایک حرف، جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے اس پیج میں، یہ جو سارے آپ کے سامنے ایک بڑا پیج، یہ سارے حروف مفردات کہلاتے ہیں، یعنی الگ الگ جو حروف ہوتے ہیں۔ یہ جب ہم مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلا پیج جو ہے وہ مرکبات میں ہے، یعنی کچھ ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ حروف ملا کر ہم انشاءاللہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں اور ایک دعا پڑھتے ہیں، جو دعا ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ یہ دعا ہے، جب میں پڑھوں گا اگر آپ کوشش کر لیں ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھیں، ورنہ آپ ویڈیو کو روک روک کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعائیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس نیک کام میں خصوصی مددگار اور معاون بن جائیں۔ تو چلیے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے 5 حروف پڑھیں گے۔ الف، یہ جو سب سے پہلا والا حرف ہے یہ تو الف، انتہائی آسان سا حرف ہے الف۔ دوسرے نمبر پر ہے با۔ جب آپ ہونٹوں کو مضبوطی سے بند کریں گے تو یہاں سے یہ اس کا مخرج ہے با، یہاں سے با ادا ہوتا ہے، با، دونوں ہونٹوں کو بند کر کے با ادا ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس حرف ہے تا۔ تا، جب ہم یہ زبان ہے، یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں، اس کی بالکل بیک سائڈ کے اینڈ پہ اگر آپ دانتوں کے پیچھے رکھیں گے، یہاں سے انتہائی آرام سے ایک حرف ادا کریں، تا۔ تا، اس کو نہ تو پڑھیں، تو بھی نہ پڑھیں، اور بہت زیادہ اس کو ت بھی نہ پڑھیں، بلکہ آرام سے تا۔ زبان کی جو نوک ہے، اس کو یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں بیک سائڈ پہ، یعنی منہ کے اندرونی حصے کی طرف سے، یہ جو اس کی جڑیں ہیں وہاں تک ملائیں تو ایک آرام سے ایک حرف ادا ہوگا، تا۔ تا۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہمارے پاس ثا۔ یہ انتہائی اہم حرف ہے کیونکہ اکثر ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس میں فرق نہیں کرتے ہیں اور ثا کے بجائے سین پڑھتے ہیں، ثا کے بجائے سا پڑھتے ہیں۔ بھائی اس میں فرق ہے، ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے اگر آپ دوسرا حرف پڑھیں گے اس کی جگہ پر تو اس کے معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے آج صبح ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں آپ جا کر وزٹ کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے قرآن میں معنی کہاں سے کہاں تک تبدیل ہو جاتے ہیں، ثواب کی بجائے وبال کا سبب بن سکتا ہے۔
اگر آپ اس طرح غلطی کریں گے، ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھیں گے، جیسے ثا ہے تو اس کی بجائے سین پڑھیں گے، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے لحن جلی، یعنی ایک واضح، باری اور بڑی غلطی۔ اور یہ ایسی غلطی ہیں جس کے بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان جیسی غلطیوں سے نماز فاسد اور باطل بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح غلطیوں سے بالکل بھی اجتناب ضروری ہے کہ ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف آپ پڑھیں۔ جیسے ثا کو اگر آپ سا پڑھیں گے قرآن میں، جہاں پر اگر وآثارہم آیا ہے تو وہاں پر اگر آپ وآثارہم پڑھتے ہیں تو ان جیسی غلطیوں سے بعض اوقات معنی اتنی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا آسان طریقہ ہے کہ یہ جو زبان کی نوک ہے، بالکل جو زبان کا سرا ہے، اس کو اوپر اور نیچے والی دو دانتوں کے درمیان میں لے آئیں اور ایک نرم سا آرام سے پڑھیں، ف ف اس طرح زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے درمیان میں لے آئیں اور آرام سے ایک نرم سا حرف ادا کریں، ف ف اف اف۔ اس طرح شروع میں حمزہ فتحہ لگائیں، ثا کو ساکن کریں تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اف اف ف۔ اس طرح یہ انتہائی اہم حرف ہیں اور اکثر اس میں غلطیاں ہیں لوگ کرتے ہیں۔ تھوڑے سے حروف ایسے ہیں، 3-4 ہی ایسے حروف ہیں، یا 5 کر لیں یا 6 کر لیں، اس میں اکثر ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں غلطیاں کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو پہلا حرف ہے وہ یہی ثا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حرف ہے اس کو بار بار پڑھیں اور بار بار اس پر پریکٹس کریں کہ ثا کو آپ ثا ہی پڑھیں، ثا کو آپ سین نہ پڑھیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس، یہ جو حرف ہے ہمارے پاس جیم، 5واں حرف جیم، انتہائی آسان سا حرف ہے جیم۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے 5 حروف پڑھ لیے ہیں۔ پہلے 5 حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم حرف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ثا والا ہمارے پاس حرف ہے، یہ والا، یہ آج کا سب سے اہم حرف اس بنیاد پہ ہے کہ اس میں اکثر لوگ، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، ثا کو سا پڑھتے ہیں۔ اس غلطی سے بچیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے دن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور تب تک اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔